الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک بہترین کتاب ہدایت بنا کر نازل فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید بنیادی طور سے انسانیت کے لیے وہ رہنما اصول متعین کرتا ہے، مہیا کرتا ہے کہ جس پر عمل کر کے کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات تک بآسانی پہنچ سکتا ہے. یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں یہ احکامات خداوندی بطور اصول موجود ہیں کہ ایسے اصول قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کے بعد کے تابعین و تبع تابعین، فقہاء و محدثین رحمہم اللہ کے وضع کردہ اصول کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیے کوئی بھی لائحہ عمل طے کرنے کا ارادہ کیا جائے تو یقیناً انسان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اور گائیڈنس بآسانی مل سکتی ہے. اسی سے متعلق قرآن مجید کا ایک اہم اصول جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اس پر مختصراً میں بات کروں گا. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اور پاک و صالح بیویوں کو ان انعامات و احسانات سے نوازا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ، دین اسلام سے ہٹ کر کسی بھی عورت کو وہ عزت، احترام، مقام، برتری و فضیلت کسی بھی دین کے مقابلے میں اسلام نے بہت درجے تک دے رکھی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ شوہروں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں بیویوں پر، بیویوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں شوہروں پر. تو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً مردوں کو، شوہروں کو یہ حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کیا کرو. حسن معاشرت بنیادی طور سے ایک ایسا جامع کلمہ ہے کہ یہ قرآن معجز ہے، معجزہ ہے، ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے. تو معروف کا صیغہ لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ عورتوں کے حقوق کی ہر انتہا کو ذکر کر دیا، اور گویا کہ اس ایک ہی جملے میں عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ان تمام حقوق کو مردوں پر لازم ٹھہرا دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت والا معاملہ رکھیں گے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بہترین انداز اور پیرائے میں ذکر فرمایا، کیونکہ احادیث بھی قرآن کی تفسیر و وضاحت کرتی ہے۔ قرآن میں اگر یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، جو کہ بنیادی طور سے وحی غیر مطلوع ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری قابل انتفاع چیز ہے، انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے، لیکن اس میں بھی جو ترجیح بنیاد پر جو چیز ایک انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند اور مفید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے برابر کی روح سے المرأۃ الصالحہ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ایک بہترین بیوی، نیک، پاک باز، پاک سیرت، پاک دامن عورت ہے، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اس کی تمام زندگی کے احوال اور موڑ پر ایک مددگار ثابت ہوتی ہے، بلکہ اس کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے، یا آپ نصف حصہ بھی کہہ لیں تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح سے نصف ایمان کی تکمیل کا ہونا خود زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مذکور ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے اس قسم کے حقوق کو خود قرآن نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے، حدیث نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے۔ ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے مسلمان عورت کو کہیں کسی دوسرے نظریے، عقیدے یا تحریک کی طرف جانے کی سرے سے کوئی ضرورت ہے باقی نہیں رہتی، بلکہ ضرورت ہے قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو نافذ کرنے کی، کہ اگر حقیقی معنوں میں یہ تعلیمات نافذ آ جائیں تو وہی معاملہ ہوگا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حق مہر میں اس قدر اضافہ نہ کیا جائے۔ ایک عورت اٹھتی ہے اور بھری مجلس میں کہتی ہے کہ جب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی انکار نہیں فرمایا تو خلیفہ وقت کو اس بارے میں کسی طرح کی پابندی یا حد بندی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کی عورتوں کو قرآن و سنت کے موافق ان کے حقوق حاصل تھے۔ آج جس طرح قانون سازی ہو جاتی ہے، باقاعدہ قانون میں ایک بات ذکر کر دی جاتی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن، اس کو اپلائی کرنے میں کمی کوتاہی کی وجہ سے لوگ بجائے یہ کہ اس قانون کو نافذ کرنے کی بات کریں، لوگ باطل کی طرف سے یا ویسٹرن سوسائٹی کی طرف سے جو امپورٹڈ، جو بیس لیس تحریکیں ہیں، بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی سوچ و فکر کے اس کے پیچھے ہو یا نہ ہو، ان تحریکوں کی گہما گہمی میں، اس کی گرمی میں ہماری کچھ ناسمجھ اور حقیقت نا آشنا اور قرآن و سنت سے غافل ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کے ساتھ ایک ایسی طرف جا رہی ہیں جو یقیناً انہیں ان کے حقوق تو دینے سے رہا، کیونکہ اگر یہ حقوق عورت کو ملتے تو آج ویسٹرن کنٹریز میں اس مارچ کی ضرورت نہیں پڑتی، جسے ویمن مارچ کہا جاتا ہے، فیمنزم کہا جاتا ہے، فیمنسٹ کہا جاتا ہے، اب جو بھی نام کہہ لیں۔ تو ضرورت ہے اسلامی تعلیمات کے نفاذ کی، کہ اس کا نفاذ ہو جائے تو یقینی طور سے ہماری عورتوں کو چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی اسی طرح سے
قائم ہو سکتا ہے جو ان کا حقیقی مقام ہے. اور عورت چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، چاہے بہن، چاہے بیٹی یا بہو کے روپ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو، اسے اس کا حقیقی مقام جو خود ہم انسانوں کا دیا ہوا نہیں، طے کیا ہوا نہیں، بلکہ قرآن و سنت، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو دیا ہوا ایک اعزاز، اکرام اور انعام کے طور پر ان کے سروں پر سجا ہوا ہے، جو آج مغربی خود ساختہ تحریکیں ان سے چھیننے کی کوشش کری ہے اور عورت کو سر بازار ایک پروڈکٹ کی صورت میں پیش کرنا چاہتے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.